معصوم کو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو ہم آغاز کلام میں تبارکاً پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث اصول شریف کافی میں مرحوم کلینی نے کتاب الحجہ میں نقل کی ہے، جلد اول اصول کافی صفحہ 266 پر ہے۔ حدیث چہارم، چند حدیثیں ہیں، ایک ہی مضمون کی ہیں، لیکن حدیث چہارم اس میں سے بعض حصہ۔ علی ابن ابراہیم ان ابی ہے ان ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینہ، یہ راویوں کے نام ہیں، ان فضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، فضیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، یہ یقول لبعض اصحاب قیس المعاصر، قیس معاصر کے بعض اصحاب سے حضرت نے یہ بات کی تھی کہ ممکن ہے قیصر ہو یہاں یا قیس کی جگہ پر۔ ان اللہ عز وجل، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ادب نبیہ، اپنے نبی کو مؤدب کیا ہے، فاحسن ادبہ، اور بہترین ادب رسول کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ فلما اکمل لہ الادب، اور جب ادب رسول خداوند تبارک و تعالیٰ نے کامل کر دیا، درجہ تکمیل تک پہنچا دیا، قال انک لعلی خلق عظیم، پھر اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ خلق عظیم، اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ ثم فوض الیہ امر الدین، اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین و امت کی زمام رسول اللہ کو سونپ دی۔ ثم فوض الیہ امر الدین والامہ، امت اور دین کی زمام اس کے بعد رسول اللہ کو سونپی۔ لیسوس عبادہ، تاکہ تدبیر کریں عباد خدا کی۔ فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اس کے بعد خداوند نے فرمایا کہ رسول جو کچھ لائے ہیں وہ تم لے لو، اور جس سے رسول اللہ نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس سے رک جاؤ تم۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان مسددا موفقا مؤیدا بروح القدس، اور رسول اکرم روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید و حمایت و مدد ہوتی تھی۔ لا یضل ولا یخطی، نہ لغزش تھی رسول اللہ کے کام میں، نہ خطا تھی فی شیئن مما یسوس بہ الخلق، خلق کے امور کو تدبیر کرنے میں کوئی خطا و لغزش رسول اللہ سے صادر نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد نمونے امام علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ آداب یا سنن مقرر کی ہیں جن کو اپنانا دوسروں امت کے لیے ضروری ہے۔ کسی حکمت کے تحت رسول اللہ نے ان سنن کو اقامہ کیا ہے۔ خوب، اسی حدیث ہی سے استفادہ کرتے ہوئے موضوع جو اس مجلس کے لیے طے کیا ہے آپ کی خدمت میں بیان ہو، اصول سیرت میں سے ایک اصل جس کے تحت تمام معصومین کی زندگی بسر ہوئی ہے، وہ اسوہ کی زندگی میں یا اسوہ کے اندر وہ اصل بہت نمایاں ہونا چاہیے تاکہ امت اس کو اپنا سکے، وہ دوسرے اپنا سکیں اس کو، وہ ہے ادب۔ یعنی اصول سیرت میں سے ایک ادب ہے، ادب بعنوان سیرت۔ جب کوئی چیز سیرت کا جز بنتی ہے یا اصول سیرت میں سے قرار پاتی ہے، اسے پھر ہم اعمال کے زمرے میں نہیں شمار کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ مثلا اسوہ کے متعدد اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل اس کا ادب بھی ہے، نہ۔ سیرت جب کوئی چیز سیرت کا حصہ قرار پائے، سیرت کا جز واقع ہو جائے، وہ عمومیت اختیار کر لیتی ہے، اس کے اندر وسعت آ جاتی ہے، اور تمام اعمال اس اصل کے تحت انجام پاتے ہیں۔ لہذا ادب معصوم کے اعمال میں سے ایک عمل نہیں ہے، بلکہ تمام اعمال کی صفت ہے۔ یعنی ہر عمل معصوم کا ادب کی صفت سے متصف ہوگا، رنگ ادب اس پر چڑھا ہوا ہوگا، یا قانون ادب کے تحت انجام پائے گا۔
اس قانون سے باہر ممکن نہیں ہے کوئی عمل بھی معصوم کا انجام پائے، وہ عمل دنیاوی ہو، وہ عمل دینی ہو، وہ عمل انفرادی ہو، وہ عمل اجتماعی ہو، وہ عمل کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یقیناً ادب کے قانون کے تحت انجام پائے گا۔ بس ادب در حقیقت ایک قانون بن جائے گا جب سیرت کا حصہ بنے گا، یا ایک اصل ہے اصول سیرت میں سے۔ جس طرح پہلے دیگر اصول کا ذکر کیا ہے، اسی طرح ادب بھی ایک اصل ہے۔ باعث ادب بہت مہم ہے، سیرت کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے، اخلاقیات کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور خصوصاً ہماری فرد کی عملی زندگی کے لحاظ سے بھی ادب بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اور بسا اوقات اس سے بحث بھی کی جاتی ہے کتابوں میں اور علماء کی طرف سے، لیکن یا اس پہ اخلاقی رنگ زیادہ غالب ہوتا ہے، یا اس پہ واعظ و نصیحت کا رنگ زیادہ غالب ہوتا ہے ادب کے بحث پر۔ سیرت کے عنوان سے کمتر بحث ہوئی ہے ادب سے، یا ادب جزء سیرت کے طور پر شاید نہیں ہوئی بحث۔ اس لیے پہلے ہمیں مفہوم ادب کو سمجھنا ہے، اور ادب کا معنی سمجھ کر پھر یہ دیکھنا ہے کہ سیرت میں، یعنی ہماری زندگی کے طرز میں ادب کس طرح سے شامل ہو، ہم کس طرح ادب کے تحت زندگی بسر کریں، کس طرح مؤدب ہوں ہم، تاکہ ہمارا ہر کام تحت ادب واقع ہو، ہر کام بلا استثناء، جزئی کام ہو، کلی کام ہو، معیشت کا کام ہو، معاشرت کا کام ہو، معاد کا کام ہو، عبادت ہو، غیر عبادت ہو، تعلیم ہو، تعلم ہو، کاروبار ہو، گھریلو مسائل ہوں، روابط ہوں، گفتگو ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، بول چال ہو، سب کچھ تحت ادب واقع ہو، قانون ادب کے تحت واقع ہو۔ ادب لغت میں اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں، جمع کرنے کو۔ اب ہمارے ذہن میں پہلے سے ایک ادب کا معنی بیٹھا ہوا ہے کہ خصوصاً ہندی تہذیب میں ادب عموماً سلام کے موقع پر ہی متصور ہے، اور اس کے علاوہ باقی ادب کا کوئی تصور نہیں ہے زیادہ، یعنی سلام کرتے ہوئے وہ مختلف انداز ہیں، کسی جگہ دونوں ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ ادب ہے سلام کرنے کا، کسی جگہ سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کسی جگہ کھڑے ہو کے آداب بجا لاتے ہیں، کسی جگہ مثلا لکھنؤ کے انداز میں ہاتھ ہلا کے اس طرح ادب ادا کر دیتے ہیں، بجا لاتے ہیں۔ یہ سلام کے موقع پر یا احترام کے موقع پر ہی ادب لحاظ کیا جاتا ہے، ترحالی کہ ادب وسیع ہے، انسان کی پوری زندگی سے تعلق ہے ادب کا۔ ابھی انشاءاللہ بعد میں توفیق ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ ادب کے کتنے شعبے ہیں، اور ادب کہاں تک ہمیں لے جاتا ہے، اور ہمیں ادب کو کہاں تک لے جانا چاہیے۔ جس طرح مرحوم علامہ نے فرمایا کہ عالی ترین مرحلہ ادب کا ادب با خدا ہے، ادب مع اللہ، ادب مع الائمہ، ادب مع الرسول، ادب مع الناس، ادب مع الخلق، ادب مع النفس، خود اپنے ساتھ ادب انسان کا۔ ادب کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس مقام کی طرف جائیں۔ ہم آغاز مفہوم ادب سے، ادب جمع کرنے کو کہتے ہیں، اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں لغت عرب کے لحاظ سے۔ اگر پراکندہ منتشر چیزوں کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو ادب عرب اس کو کہتے ہیں ادبا، ادبا، یعنی اس نے اکٹھا کر دیا، منتشر چیزوں کو جمع کر دیا اس نے۔ اسی تناسب سے دسترخوان کو مادبہ کہتے ہیں، اسی معنی کے لحاظ سے، لیکن نہ ہر دسترخوان کو۔ دسترخوان یا سفرہ جس پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے، وہ دسترخوان جو انسان اپنے لیے بچھاتا ہے یا اپنے گھر والوں کے لیے، اس کو نہیں کہتے مادبہ۔ مادبہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جو ولیمے میں بچھایا جاتا ہے۔ خصوص عربی زبان وسیع ہے، فصیح ہے۔ ہمارے یہاں سب دسترخوان ہیں، اپنے لیے بچھایا ہو تو بھی دسترخوان ہے،
اپنے فیملی کے لیے بچھایا ہو تو بھی دسترخوان ہے، اگر فقیر فقراء بیٹھے ہوں تو بھی دسترخوان ہے، امراء بیٹھے ہوں تو بھی دسترخوان ہے، کسی سخی نے بچھایا ہو تو بھی دسترخوان ہے، کسی بخیل نے بچھایا ہو تو بھی دسترخوان ہے۔ درحالی عربوں میں نہیں ہے ایسے، ہر ایک کو دسترخوان نہیں کہتے، یعنی ہر ایک کے لیے ایک لفظ نہیں ہے۔ وہ دسترخوان جو ولیمے میں بچھایا جاتا ہے، ولیمے میں چونکہ سب کو بلایا جاتا ہے، ولیمے جو دینی یا مذہبی تصور بھی ہے ولیموں کا، اور ثقافتی اور تہذیبی تصویر بھی ہے۔ کلچرل ولیمے بہت ہیں، زیادہ ہیں، لیکن دینی ولیمے 3 یا 4 بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک حج کا ولیمہ ہے، اور ایک شادی کا ولیمہ ہے، بچے کے ختنے کا ولیمہ ہے۔ یہ 3 ولیمے انسان، یا گھر کا ولیمہ بھی ہے کہ گھر انسان اگر خریدے نیا تو ولیمہ یعنی دسترخوان بچھائے اور اپنے جاننے والوں کو اور عزیزوں کو اور سارے لوگوں کو بلا کے جمع کر کے کھانا کھلائے، ولیمہ سے یہ مراد ہے۔ خوب، چونکہ اس دعوت میں سب کو بلایا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے لوگوں کو، جس نقطے پر اکٹھے ہوتے ہیں اس کو مادبہ کہتے ہیں، اکٹھے ہونے کی جگہ۔ اور ایسے میزبان کو جس نے سب کو اکٹھا کیا ہو وہ مادب ہے، یعنی اکٹھا کرنے والا، سب کو بلانے والا، جمع کرنے والا۔ اسی تناسب سے ادب ایک خاص اصطلاح جو لٹریچر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ادبیات کہتے ہیں، جس طرح عربی ادب، فارسی ادب، ہندی ادب، اردو ادب، وہاں بھی ادب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ کسی بھی زبان کی گرامر میں اس کے قواعد کو یکجا اکٹھا کیا جاتا ہے، ہر زبان کے قاعدے ہیں، بولنے کے، لکھنے کے، استعمال کے، الفاظ کے ان قواعد کو، ضابطوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا تاکہ دوسرے پڑھ کے ان کا خیال رکھیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ بس عربی ادب یعنی عربی زبان کے، عربی گرامر کے قاعدے، ضابطے جنہیں یکجا کر کے بتایا جائے، تعلیم دی جائے دوسروں کو، یا اسے استعمال کے وقت عمل کریں ان کے اوپر، یہی اردو ادب اور دوسری زبانوں کا ادب ہے۔ یہ سب لغوی معنی کے لحاظ سے ہے، لیکن وہ ادب جو ابھی ہمارے مد نظر ہے، ادب بعنوان سیرت، یہ خصوص انسان کے لیے ہے، اور وہ ہے کہ انسان کے اعمال، انسان کے افعال، جو بھی فعل انسان سے سرزاد ہوتا ہے کسی طرح کا بھی، خواہ وہ فعل انسان اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ، زبان کے ساتھ،